کل جو ہے وہ غالب کی جو نوعمری کی شاعری ہے اس پہ بات کرتے ہوئے رامبو کا خیال آیا، تو پھر اسی کل ہی ذہن میں تھا کہ تازہ بات ہے ابھی، تو رامبو پہ بھی ہم کچھ ٹاکس کیے لیتے ہیں۔ تو اس کا جو مطلب تعارف یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کا فرانسیسی شاعر، سمبلزم جو 19ویں صدی میں جو پوئٹک سمبلزم کی تحریک فرانس میں چلی تھی اور جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا تھا، اس کی ایک یہ مرکزی فگر ہے، جس میں بودلیئر تھا، جس میں ملارمے تھا، جس میں پال ورلین، اس طرح کے بڑے بڑے شاعر تھے۔ تو اس کا جو رامبو، آرتھر رامبو، اب اس کا فرینچ تلفظ ظاہر ہے کہ وہ الگ ہی ہوگا، لیکن انگریزی میں بہرحال اسے آرتھر رامبو یا ریمبو کہتے ہیں۔ تو یہ جو رامبو، یہ ایک تو یہ کہ 37 برس کی عمر میں مر گیا تھا، 18 برس کی عمر میں یا 19 برس کی عمر میں اس نے شاعری چھوڑ دی تھی، اور یہ شخصیت کے اعتبار سے سمجھیں کہ جو 18 برس کی عمر کا جو رامبو تھا، وہ شخصیت کے اعتبار سے ہمارے یہاں کے جان ایلیا جیسا تھا، اور گو کہ کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے، رامبو مطلب بہت بڑا ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے، بعض موضوعات کے لحاظ سے، تو اس کا جو مطلب شاید اس کے بارے میں یہ کہنا درست ہو کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں کم عمری میں یعنی ٹین ایج میں اتنی بڑی شاعری کرنے والا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی زبان میں، کہ اب آپ سوچیں کہ 16 برس کی عمر میں اس نے شاعری شروع کی اور خطوط نویسی شروع کی، کچھ اپنی فلسفیانہ وہ جو نوٹس ہیں وہ بھی بنائے، 2 برس میں جتنا کام اسے کرنا تھا، جو بعد میں اس کے مرنے کے بعد 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا، وہ 2 برس میں اس نے کر دیا، اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا، یعنی پیرس سے غائب ہو گیا، اور پھر کبھی یمن چلا گیا، کبھی افریقہ میں چلا گیا، پھر ایتھوپیا میں جا کے سیٹل ہو گیا، اور اس نے اپنی شخصیت ہی بدل ڈالی۔ مطلب اس کی جو پہلی شخصیت بطور شاعر تھی، اس میں یہ نشے کرتا تھا، مختلف نشوں کو ملا کر کوئی مرکب بناتا تھا، وہ استعمال کرتا تھا، انتہائی جیسے ہپیوں کی طرح تھا، انتہائی گندی زندگی۔ تو لیکن جیسے ہی یہ باہر گیا تو یہ بالکل بدل گیا، ایک سوبر، ذہین، خاموش طبع اور سنجیدہ آدمی، اور اس نے کبھی انشورنس ایجنٹ بن گیا، کبھی کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جیسے کوانٹیٹی سرویئر بن گیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ جب ایتھوپیا میں سیٹل ہو گیا تو اس کی دوستی وہ جو ہیل سلاسی شہنشاہ تھا نا ایتھوپیا کا، ہم اسی دور میں، تو اس کے باپ سے ہو گئی، تو وہ شہزادہ تھا، تو اس نے اس کے ساتھ اس کی مدد سے یا اس کے تعاون سے اس نے بڑا کاروبار شروع کیا۔ ایک تھا اسلحے کا کاروبار اور ایک کوئی اور تھا، بہرحال 2 کاروبار اس نے شروع کیے،
اور دونوں میں اس کے بارے میں اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس نے ایتھوپیا کا بزنس کلچر بدل دیا، اس نے ایتھوپیا میں نئے تجارتی مواقع نکال کے دکھا دیے، اس نے ایتھوپیا میں برآمدات میں جیسے 1000 گنا اضافہ کر دیا اس رامبو نے۔ تو بالکل مطلب ایک کمپوزڈ آدمی، بڑا بزنس مین اس طرح کا ہو کر وہ رہا وہاں پہ، اور پھر 37 برس کی عمر میں، مطلب 36 برس کی عمر میں بیمار ہوا، 37 برس کی عمر میں مر گیا اور فرانس میں دفنایا گیا۔ تو اب یہ جو رامبو ہے اس کے بارے میں اب کچھ جیسے اس کی شاعری اور شخصیت کے درمیان جو جوڑ ہے، یعنی یہ کہ جیسی اس کی شاعری ہے اس نے وہ اس کے لیے اس سے مناسبت رکھنے والی یا اس کا سورس بن سکنے والی شخصیت اختیار کی تھی۔ تو مطلب یہ بھی کہیں شاید مثال نہ مل سکے کہ ایک آدمی شخصیت کی دو انتہاؤں پر ایک جست سے چلا جاتا، مطلب کہاں تو بالکل ہیروئنچی جیسے لوگوں کی طرح انتہائی مطلب گندا رہنا، یہ سب اس کا شعار تھا، اور لیکن یہ کہ بس ایک دن میں جیسے وہ دوسرا ہو گیا۔ تو یہ بھی مثال، یعنی شخصیت پر ایسے تصرف کی مثال وہ بھی بہت ہی کم ملے گی۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے جب اس نے 16 برس کی عمر تک یہ فرانسیسی شاعری کو تقریباً کھنگال چکا تھا، اور یہ بودلیئر جو چارلس بودلیئر جو ان کا بہت بڑا نام ہے، تو چارلس بودلیئر سے انسپائر ہو کے اس نے شاعری شروع کی، لیکن شاعری میٹر میں نہیں تھی، سونٹ وغیرہ کی طرح نہیں تھی، بلکہ پروس پوئم تھی۔ جیسے کہ یہ سمبولسٹ جو فرینچ سمبولسٹ ہیں، ان میں کئی لوگوں نے پروس پوئمز لکھی ہیں، تو رامبو نے صرف پروس پوئمز لکھی ہیں شاعری کے نام سے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کچھ کوشش کی کہ میں ذرا اپنا کلام پھیلاؤں، چھپواؤں، تو اس کو شروع میں اچھا رسپانس نہیں ملا، مطلب یہ بالکل لوگ واپس اس سے بچتے تھے، اس کے خطوں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو بالآخر یہ پال ورلین ایک بڑا نام تھا اس کے ہم عصروں میں، جو اس سے کچھ عمر میں زیادہ بڑا شاید نہیں تھا، تو لیکن یہ کہ اس کی کتاب چھپ چکی تھی شاعری کی، اور وہ باقاعدہ ایک بڑا شاعر یا اہم شاعر مانا جاتا تھا۔ تو یہ اس سے جا کے جڑ گیا، اور وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ مطلب بیوی نے طلاق لے لی، بچے کو لے گئی کہ یہ نشئی ہے، اور ایسا تھا بھی کہ ہر وقت نشہ کرنا یا ہر وقت گالیاں بکنا اور لڑنا، یہ اس کے فارغ وقت کے یہ مشاغل تھے۔ تو وہ جب اس جیسا ایک لڑکا اسے مل گیا، بالکل اس جیسا، لیکن یہ ایگریسو نہیں تھا رامبو، وہ ایگریسو بہت تھا۔ تو ان دونوں نے بہرحال ساتھ رہنا شروع کر دیا، 4-5 برس ساتھ رہے، اور یہ ان دونوں کا تعلق بھی بہت پیچیدہ سا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے درمیان عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ مثلاً ایک مرتبہ رامبو آیا اور اس نے پال ورلین سے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ،
میں اس پر ایک نیا ایکسپیرینس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 16-17 برس کا لڑکا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، ہتھیلی یوں کر کے بڑھائی جیسے کوئی چیز لینے کے لیے، تو اس نے خنجر مار دیا اس کی ہتھیلی پہ، تو مطلب اسے زخمی کر دیا۔ تو وہ شور مچانے لگے، کہنے تم پہلے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ نیا ایکسپیرینس تھا یا نہیں، اس ایکسپیرینس کی تم کبھی کوئی توقع کر سکتے تھے؟ تو دیکھو میں نے تمہیں ایک بہت قیمتی ایکسپیرینس فراہم کیا ہے، تو اب تم اس کے جواب میں مجھ سے لڑائی جھگڑا بند کرو، شکریہ ادا کرو۔ تو یہ اپنی طرف سے ایسا سلوک اس سے کرتا تھا، اور وہ پھر اس کو ساتھ لے کے ایک مرتبہ لندن گیا جہاں ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ وہاں پال ورلین نے اس کو گولی مار دی، اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی لندن میں، تو اس پر اسے سزا بھی ہوئی، جیل بھی گیا 1-2 برس کے لیے۔ تو بس اس کے بعد ظاہر وہ جیل چلا گیا، یہ ادھر ادھر سوتا ہوا واپس پیرس آ گیا، اور پھر جو اس نے شاعری کی ہے، یعنی پھر جو نظمیں رامبو نے لکھی ہیں، وہ نظمیں گویا شاعری کی دنیا میں ایک بڑے تاریخی واقعات کی لڑی کی طرح تھی۔ مطلب ہر نظم اپنی روایت کو بدلتی اور بناتی تھی، اور روایت بھی مطلب ہماری نہیں، فرینچ شاعری کی روایت، اور نہ صرف فرینچ شاعری کو متاثر کیا بلکہ تمام وہ جرمنک لینگویجز کی جو پوری روایت ہے اس پر انگلینڈ کے شاعروں کو چھوڑ کر اس پر رامبو اثر انداز ہوا۔ یعنی یہ 16-17 برس کا یا 18 برس کی عمر سے پہلے یہ سب ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ یہ سب شاعری چھوڑ گیا تھا، مطلب اپنا لکھا ہوا اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا، یعنی بالکل اس نے اپنی قلب ماہیت کر لی تھی۔ یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ 2 رامبو ہیں، ایک متروک رامبو اور ایک جو ہے وہ تارک رامبو، ترک کرنے والا۔ تو وہ اس کے دوستوں کے پاس پیرس میں تھی، غالباً پال ورلین کے پاس ہی تھی۔ تو جب یہ مر گیا تو پھر وہ نظمیں جو ہیں وہ تھیمیٹک مطلب تھیمیٹک امتیازات کے ساتھ وہ 3 مجموعوں کی شکل میں چھاپ دی گئیں۔ میں نے تو اس کے 2 ہی مجموعے پڑھے تھے اور سمجھتا یہی تھا کہ یہ 2 ہیں، کہ اے سیزن ان ہیل اور ایلیومینیشنز۔ تو ایک اور مجموعہ بھی نکل آیا ابھی جب اس کے بارے میں سوانحی تفصیل دیکھ رہا تھا، تو اور مطلب 3 مجموعے اس کے چھپے۔ اور اب اس کے بعد والی فرانسیسی سمبلزم کی تحریک میں یہ بودلیئر، ملارمے کے برابر کا شاعر جیسے مان لیا گیا۔ تو اتنا مطلب اتنا اہم آدمی، اور ایسا مطلب کہ میں بتا نہیں سکتا کہ یہ لگتا تھا اس کے پاس 4-6 دماغ تھے، وہ جب چاہتا تھا وہ ایک دماغ نکال کے دوسرا لگا لیتا تھا اور پھر تیسرا لگا لیتا تھا۔ یعنی یہ زندگی کے بارے میں، تخلیقی عمل کے بارے میں، تجربات کو معنی دینے والے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے یہ گویا چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے اور جھیلنے اور محسوس کرنے کے 5-6 چینلز رکھتا تھا،
کہ چیزیں اس کو ہر چیز جیسے مثال کے طور پہ 6 طرح سے محسوس ہوتی تھی، یہ ہر چیز کو 6 جہتوں سے دیکھتا تھا، اور اس کا دیکھنا یہ جس آنکھ سے دیکھتا تھا وہ آنکھیں بھی لگتا ہے اس کے پاس بہت ساری تھیں۔ تو یہ جیسے چیزوں کا بیان کرتا ہے نا، ابھی میں عرض کرتا ہوں، تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کو اگر آئینے میں اپنی وہ دیکھی ہوئی صورت جو ہے وہ دکھا دی جائے تو وہ اپنے تئیں زیادہ مکمل اور زیادہ پر اعتماد ہو جائیں۔ اور یہ وہ لڑکا ہے، ظاہر ہے 18 برس کی عمر میں یہ وہ لڑکا ہے جس نے ایک انارکسٹ تخلیقی شعور کے ساتھ، ایک ایبسرڈسٹ پرسپیکٹو کے ساتھ چیزوں کو بالکل جیسے نیا کر دیا، ان کو فزکس کی گرفت سے نکال دیا، ان کو مطلب ہر علم کی جو گرفت تھی شے پر وہ اس نے ہٹا کر اس کو ایک بالکل نئے آغوش میں لے لیا۔ تو یہ جو اگر یہ بات کسی کے لیے کہی جا سکے اور وہ اس پر صادق آئے تو اس کے بڑے آدمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی شاعری وغیرہ اگر نہ بھی ہوتی تو اس کی بڑائی مانی جاتی، مسلم تھی۔ تو یہ شاعری اس کی بتا رہی ہے کہ وہ یہ سب کرتا تھا، اور اسی طرح ایک ہی احساس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ احساس کے ایٹم کو دریافت کر چکا تھا، ہر حس کا ایٹم اس کی دسترس میں تھا، اور یہ جا کے اس ایٹم کو بلاسٹ کرتا تھا۔ تو جو مانوس حواس ہیں، ظاہر ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں، تو یہ مانوس حواس کو اجنبی بنا دیتا تھا، اور اس کے نظموں میں حسیاتی زور اور فلو اور پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی جیسے بالکل سن ہو کے رہ جاتا ہے کہ یار اتنی سیاہی کو میں کیسے محسوس کروں، اتنی روشنی کو میں کیسے دیکھوں، اور ایسی سطح کو میں کیسے چھوں جس کے لیے میرے پاس نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آدمی تھا، اور خیر اب وہ تو ہے، اگر یہ زندہ رہ جاتا اور اسی طرح شاعری اٹھان کے ساتھ کرتا رہتا تو یہ دنیا کی تمام شعری روایتوں میں سب سے بڑے کہلانے والے شاعروں میں ہوتا۔ تو ایک یہ بات، اور دوسری یہ کہ نشہ وغیرہ یا اس طرح کا بوہیمینزم وہ اس زمانے کا کلچر تھا، شاعروں ادیبوں کا اور مصوروں کا، موسیقاروں کا یہ کلچر تھا کہ ایک بوہیمین لائف سٹائل میں رہتے تھے، اور معاشرے میں جو چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں، مطلب معاشرے کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا وہ چیزیں اعلانیہ کرتے تھے، اور گویا جیسے بدی کے گھورے پر پھول اگاتے تھے، اور یعنی بدی کو جمالیاتی پروسیس سے گزارتے تھے، تجربے کے انداز میں بھی، تخیل کی مدد سے بھی، اور باقاعدہ ایک فکری سہار دے کر بھی۔ تو یہ رامبو کو دیکھتے وقت مطلب اگر اس کے سوانح بھی ذہن میں ہو تو یہ عجیب سا ایک احساس مجھے ہوتا ہے، اور وہ احساس یہ کہ یہ شخص نشہ بھی ہوش بڑھانے کے لیے کرتا تھا،
اور یہ جو کچھ بھی دکھائی دیتا تھا یہ سب چیزیں اس کے لیے جیسے ماسک کی اور لباس کی حیثیت رکھتی تھیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھلا نشہ کیسے چھوڑے گا، یہ اس طرح کی حرکتیں کیسے ترک کرے گا، یہ اتنا زیادہ جو لاپرواہی سے رہتا ہے اس کو کیسے دور کرے گا وغیرہ. تو وہ صحیح بات ہے، اگر اس جیسی مصروفیات اور مشاغل کسی کے بھی ہوتے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا بہت مشکل ہوتا کہ اس میں کوئی بہت جو سبسٹینشیل چینج آ سکتا ہے. رامبو کے بارے میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس کا سیلف، اس کا نفس، اس کی شخصیت وہ ایک اسٹیٹ آف ٹرانسینڈنس میں رہتی تھی. وہ ایک ٹرانسینڈنٹل اسٹیٹ آف آئی ایمنیس میں رہتا تھا. اس کو روحانی معنی نہ دیے جائیں، مطلب یہ کہ وہ ایک ڈیٹیچڈ آئی ایمنیس میں رہتا تھا. تو وہ جو یہ نشہ کرنا اور یہ کرنا اور اس کو خنجر مارنا، یہ سارے کام جو ہے وہ اس کے نام سے ہوتے تھے، یہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. یا یہ کر بھی رہا ہوتا تھا تو شرارتاً کر رہا ہوتا تھا، وقتی طور پر یہ لوگوں کو ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا چاہتا تھا. تو اور یہ کسی بھی چیز کی لت میں گرفتار نہیں تھا، کسی بھی زندگی کے کسی بھی انداز کی گرفت سے باہر رہتا تھا. اس کا یہی ثبوت ہے کہ بس وہ جیسے 10 تاریخ کو اس نے پیرس چھوڑا، 11 تاریخ کو وہ ناقابل شناخت رامبو بن گیا. مطلب اس کو دیکھ کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کل تک کیا تھا. شاعری بالکل چھوڑ دی، نشہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب بالکل قلب ماہیت کر لی اپنے ہاتھوں سے اپنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی شخصیت تھا، اور یہ خود اپنے آپ سے بھی لا تعلقی پر خود اپنے آپ سے بھی مطلب قادر تھا، اور اپنے آپ سے بھی مطلب اثر نہیں قبول کرتا تھا. اس کا جو ڈیٹیچڈ سیلف تھا وہ اس کا جو یہ والا عملی وجود ہے اس کو جیسے بناتا بگاڑتا رہتا تھا. اس کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو نشہ کرواتا تھا لیکن نشہ خود نہیں کرتا تھا. تو ایک یہ بات. اور فرینچ سمبلزم یعنی جو اس زمانے 19ویں صدی کی بہت بڑی تحریک ہے، اور اس نے شاعری کو اندر سے عالمی سطح پر بدلا ہے. مطلب یہ لوکل روایت نہیں رہ گئی تھی. تو اس نے جو فرینچ سمبولسٹ جو تھے وہ والا سمبلزم نہیں ہے، ٹریڈیشنل سمبلزم یا اسپریچول اور ناسٹک سمبلزم نہیں. مطلب یہ پرسنل سمبلزم کی تحریک تھی، یعنی پرسنل سمبل کہ میں جو اس سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی نہ جانتا ہوں، دونوں امکانات ہیں. تو میں یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے ابلاغ کی نیت سے نہیں کر رہا. میں تو ایک اظہار کی جو ہے مطلب لفظوں کی ایسی بارش کر رہا ہوں جس سے آدمی اپنا بھیگنا تو محسوس کر لے، لیکن یہ کہ اس کا تجزیہ نہ کر سکے، اس کی لوکیشن نہ مقرر کر سکے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ لوگ تھے جن سے بعد میں آنے والی بہت بڑی بڑی تحریکیں پیدا ہوں.
مصوری میں، شاعری میں اور کسی قدر فلسفے میں۔ تو جیسے ڈاڈائزم پیدا ہوا، سرریلزم پیدا ہوا، ایبسرڈزم پیدا ہوا، تو یہ جو ادب میں جو کچھ ان کی یہ روایتیں پیدا ہوئیں بعد میں اور یا ساتھ ساتھ، تو اس سب کا بیج جو ہے وہ فرینچ سمبولسٹ شاعروں نے ڈالا تھا۔ تو اور انگلینڈ وغیرہ سب جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے ان کے آگے، مطلب بعد میں۔ تو ان کے سمبل کا مطلب یہ تھا کہ معنی اگر ہیں تو میں ہی سمجھ سکتا ہوں، اور معنی اگر نہیں ہیں تو یہ بات بھی میں ہی جان سکتا ہوں۔ یہ ہے سمبل، ان کا سمبل جو ہے، گویا وہ اپنے اندر کے گہرائیوں سے، اپنے اندر کے اندھیروں کو، فرینچ سمبلزم بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے اندر کے اندھیروں کو باہر کی روشنی میں لا کر ان کی ظلمت کو محفوظ کر دکھاتے تھے۔ یہ میرے خیال میں ان کے بارے میں یہ پوری بات ہے۔ تو رامبو اس معاملے میں بودلیئر کے بعد یا بودلیئر کے ساتھ وہ ان کی فگرز میں ہے، اور میلارمے ہے، لیکن وہ دوسری طرح کا ہے۔ اس کا سمبلزم لیریکل ہے، کوگنیٹو ہے، فلاسفیکل ہے اور سوبر ہے۔ تو وہ لیریکل بہت ہے۔ تو وہ ان دونوں سے اگر کہیں تو بڑا کہہ سکتے ہیں، لیکن تھا وہ بھی سمبولسٹ اور پرسنل سمبلز ہی لکھتا تھا۔ تو بودلیئر جو ہے، بودلیئر کی تو بہت مشہور ہے، مطلب اس کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہی فلاورز آف ایول ہے۔ تو بودلیئر ایول لکھتا تھا اور خود بھی ایول تھا، لیکن رامبو نے اگر ایول لکھا ہے کہیں تو خود ایول نہیں تھا۔ رامبو نے کہیں اچھائی ظاہر کی ہے تو وہ ان معنوں میں یا اچھائی کی ان معیارات سے مطابقت رکھنے والی یا ان سے مشروط اچھائی سے آزاد تھا۔ تو شخصیت رامبو جیسی کسی کی نہیں تھی۔ تو اب یہ جو، بلکہ رامبو تو ہم لوگوں کا بالکل نوجوانی میں جیسے وہ بن گیا تھا، وہ محمد حسن عسکری نے رامبو پہ لکھا، وہ فرانسیسی شاعروں پہ لکھتے تھے۔ تو کراچی کا کلچر یہ تھا کہ جو نیا نام باہر کا معلوم ہو جائے تو وہ جیسے آج کل ٹرینڈ چلتا ہے نا، ہر جگہ وہ چپکا ہوا، تو وہ ایک ٹرینڈ چل جاتا تھا۔ تو رامبو کا بھی ایک ٹرینڈ چلا جس میں مطلب بنیادی کردار تو عسکری صاحب کا تھا، لیکن اس پر آگے جو ساری کارروائی اس کی مقبولیت بڑھانے والی جو کی وہ ضمیر علی بضایونی صاحب نے کی، اور پھر قمر جمیل صاحب کی خطابت نے اس میں ایک کشش اور ایک تجسس والی کیفیت بھی داخل کر دی۔ تو سبھی نے رامبو کو پڑھ لیا تھا، مطلب ہم لوگوں نے سب نے ہی رامبو کو پڑھ لیا تھا اسی عمر میں جس عمر میں اس نے شاعری چھوڑی تھی۔ تو وہ مطلب جیسے اس کی ایک وہ سیزن ان ہیل میں ایک نظم ہے جو مجھے ملی نہیں، میں نے ڈھونڈا لیکن ملی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے ریئلٹی، ایبسلیوٹ بیوٹی، حسن مطلق، وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن مطلق کو میں نے اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، جیسے وہ لیپ ڈانسر بنا کے دکھا رہا ہے۔ تو وہ مشہور ہو گیا کہ ہاں حسن مطلق، تو اس پہ سلیم احمد نے بھی کہا یہ رامبو سے کی طرف اشارہ ہے
کہ حسن مطلق کو تو گھٹنوں پہ بٹھا رکھا ہے، یعنی رامبو کے بارے میں، تو ہر جگہ رامبو رامبو، اور جو مخالف ہے وہ بھی کوشش کرتا تھا کہ یار اس سے زیادہ دور نہ، اس سے بے خبر نہ رہا جائے۔ تو اس میں خیر وہ اس زمانے کے تاثرات اب میرے لیے زیادہ بامعنی نہیں رہ گئے، یا رامبو کے بارے میں اس زمانے میں جو تحریریں پڑھی تھیں وہ اب میرے لیے کافی نہیں محسوس ہوتی، تو میں نے خود سوچا کہ اس کو جو ہے اس کی نظموں کو کچھ مختلف تھیمز رکھنے والی نظموں کو ذرا ہم لوگ پڑھ کے دیکھیں۔ تو یہ تو یقینی ہے کہ اپنی روایت وغیرہ جو ہماری شعری جدید روایتیں جو ہیں، جدید شاعری، یہ دو کوڑی کی لگنے لگے گی۔ ان کا سامنا میر اور غالب ہی کر سکتے ہیں۔ جدید شاعر، ہر جدید شاعر ایک رامبو کے آگے جو ہے نا، وہ اس سے زیادہ اردو کا جدید شاعر نہیں ہے کہ وہ رامبو کی طغیانی میں بے دست و پا تنکا، ایک تنکے سے زیادہ ریزسٹنس نہیں کر سکتے یہ رامبو کے پیشن کے آگے، رامبو کی بڑائی کے آگے۔ 18 برس کے لڑکے کے آگے یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے تیز طغیانی میں بہتا ہوا تنکا اور یہ اور وہ۔ تو پوری جدید شاعری آپ کی اس آدمی کے آگے ایسی ہے۔ ہاں، جدید شاعری میں یا ذرا غلط نہ ہو جائے، اس میں سے دو نام نکال دیں، دو نام نکال دیں تو وہ تنکے کی طرح نہیں ہیں، لیکن وہ اس طغیانی میں شہتیر کی طرح ہیں، مطلب بہ وہ بھی جائیں گے۔ وہ عزیز حامد مدنی ہیں، محمد سلیم الرحمن ہیں اور نون میم راشد ہیں۔ تو بس فرق یہ ہے کہ باقی لوگ تنکے ہیں، یہ بڑے بڑے شہتیر ہیں، لیکن وہ طغیانی ایسی ہے کہ وہ جنگل بہا لے جائے تو شہتیر تو بیچارے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہے اس آدمی کی وہ۔ اب جیسے وہ ایک نظم آج ایسی پڑھتے ہیں، اور یہ نظم اس کی سمجھیں کہ ابتدائی 10 نظموں میں سے ایک ہے جب اس نے شاعری شروع کی، یعنی 16 برس کی عمر کی ہے۔ اس کا عنوان ہے مسٹیکل، کہ آن دی سلوپ آف دا بینک angels turn their robes of wool in pastures of steel and emerald۔ ذرا غور کیجئے، یہ پہلی لائن جو ہے یہی سناٹا طاری کر دیتی ہے، پہلی ہی لائن۔ مطلب یہ کہ angels turn their robes of wool in pastures of steel and emerald، اور flames leap up to the top of the knoll. To the left, the vegetable mold on the ridge is trampled by every homicide۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی نظم ہے۔ To the left, the vegetable mold on the ridge is trampled by every homicide and every battle, and all the noises of disaster curve away, and all the noises of disaster curve away behind the ridge, to the right the line of Orients۔ کوئی جواب ہے اس ساری تصویر کا؟ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
All the noises of disaster curve away. Behind the ridge to the right, the line of orients of progress. And whereas the strip at the top of the picture is formed by the spinning, leaping whisper of conquest and human nights. Allah, kya can formed by the spinning, leaping whisper of conquest and human nights. The flower-strewn softness of the stars. The flower-strewn softness of the stars and the sky and of everything else drifts down opposite the slope like a basket against our face. Drifts down opposite the slope, yani against our face like a basket, and makes the flowering blue abyss below. रूंगटे खड़े कर देने वाली नज़्म है ये तो। और ये कोई बहुत देखभाल के मुंतखब नहीं की है। हमने कहा वो जहाँ कॉपी हो सकती थी बस हमने कहा यही निकाल लो। ये इंतखाब शुदा नज़्म नहीं है, इंतखाब हम अगली बार करके सुनाएंगे। ये उसकी इब्तदाई बस नज़मों में से एक है। अब आप ज़रा ये देखिए कि इसमें लैंडस्केपिंग बिल्कुल रियलिस्टिक है, यानी ऐसा है कि इस मंज़र का बेशतर हिस्सा कैमरे में कैप्चर हो सकता है, लेकिन कैमरे में इसकी बनने वाली दुरुस्त तस्वीर इसे मस्ख कर देगी। जिसने इस मंज़र को अपनी आँखों से अपनी हर तरह की आँखें खोल कर देखा हुआ है, वो जब कैमरे की तस्वीर देखेगा तो ये इस मंज़र को रिकॉल नहीं करेगा। अब ये कितनी बड़ी कुदरत तख़यील और वो इजहार की ताकत है कि वो जो दिखा रहा है वो अगर हमने उसी के तलब किए हुए सामाने दीद के साथ उसे देख लिया तो फिर वही देखे हुए ऑब्जेक्ट्स जिनसे वो मंज़र बना था उन सब को तस्वीर कर लिया जाए और एक बिल्कुल लैंडस्केप बना लिया जाए किसी बड़े मुसव्विर या कैमरामैन के हाथ से, तो भी इस मंज़र को देखने वाला ये नहीं समझेगा, ये उसे याद नहीं आएगा कि अरे ये मंज़र तो मैं देख चुका हूँ। ये होती है तिमसाल साजी की एक बड़ी सलाहियत कि देखे हुए को बस ये याद रह जाता है कि हमने देख लिया और हमारी बीनाई का जैसे बहुत बड़ा मुतालिबा अब हालत तस्कीन में आ गया है। तो यही हालत तस्कीन महसूस होती रहे तो बस हमारे हिस्से में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। हम उस मंज़र को अपने ख़याल में ज़ंजीर भी नहीं कर सकते, अपने हाफ़ज़े की रोशनी में उसको जूं का तूं तस्वीर भी नहीं कर सकते। और ये ना कर सकना जो है वो हमारे मुतालिबे दीद की तस्कीन को बढ़ाएगा, मतलब वो कोई इस्तिराब नहीं पैदा करेगा। ये इमेज जो बनाना है ये हमारे यहाँ मोहम्मद सलीमुर्रहमान बनाते हैं और कसरत से इस तरह बनाते हैं। तो ये लेकिन ये बिल्कुल सादा तरीक़े से, और फिर ये कि वो
سلوپ پہ، وہ ڈھلان پہ جو ہیں وہ فرشتے اپنا جو اونی جبے ہیں، قبائیں، اونی قبائیں جو ہیں، وہ جو ہے وہ آہن اور جواہر کی چراگاہ میں جو ہے وہ مطلب بدل دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہاں کی بات کہاں، مطلب یہ کہ امیج کو تشبیہ کے اصول سے بھی آزاد اور بے نیاز کر دینا، یہ بہت ہی ناممکنات میں سے ہے۔ یعنی امیج کی تشکیل میں سب سے زیادہ جو کام آتی ہے وہ تشبیہ دینے کی صلاحیت ہے۔ تو بس اس میں مشبہ بہ اور مشبہ دو آبجیکٹس کی طرح نہیں رہتے، لیکن یہ کہ اسی طرح کا تخیل درکار ہے جس کا ابتدائی اظہار تشبیہ میں ہوتا ہے، وہی اپنی انتہا پہ پہنچ کے امیج میکنگ کرتا ہے۔ تو بڑا جو امیج میکر ہوگا وہ تشبیہ کا تأثر زائل کر دے گا، وہ تشبیہ کو جیسے امیج میکنگ کے پورے عمل سے نکال دے گا، منہا کر کے دکھا دے گا۔ تو یہ اس طرح کی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، فرشتے اپنی اونی قبائیں جو ہیں وہ اسے انہوں نے جو ہے وہ جیسے وہ کیا نام ہے لوہے کی اور وہ اس کے ایمرلڈس کی جیسے چراگاہ سی بنا دیا ہے، جیسے نخلستان سا بنا دیا اونی چادروں کو، اور مطلب کمال ہے، کمال ہے۔ اور اب یہ کہ یہ جو چادریں اب ایسی بن گئی ہیں، یہ ایسا ہے کہ جیسے شولوں کا گلزار کھلا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ پہاڑی کی چوٹی پر جیسے پیش رفت کر رہا ہے، وہ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنا چاہ رہا ہے، یا پہاڑی کی چوٹی تک جست لگاتا ہے۔ اب وہ لوہے کی وہ چراگاہ، پھر یہ کہ اس کے نخلستان اور گلزار، اور پھر پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنا، شولوں کے گلزار کا اپنی قوت نمو کا اظہار کرتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ جانا۔ اب to the left the vegetable mold on the ridge، مطلب عجیب ہے کہ بائیں طرف جو ہے وہ ویجیٹیبل مولڈ، اب اس کو کیا کہیں گے، مطلب اس کے جو سبزے والا جو وہ ہے سانچہ، تو وہ جو سبزے کا سانچہ جو ہے وہ جو چوٹیوں پر تھا، وہ ٹریمپلڈ بائی ایوری ہومیسائڈ۔ اب بتاؤ، ایک اور دھکیل دیا بالکل، یعنی یہ جیسے نافہمی کو ہماری مکمل کرتے چلے جا رہے ہیں، فہم کا جزوی التباس پیدا کر کے نافہمی کو تجربہ بناتے جا رہے ہیں ہمارا۔ تو اب وہ کہ قتل و غارت اور ہر جنگ جو ہے وہ جیسے یہیں ہوئی ہو، مطلب وہ شولوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے۔ اینڈ آل دا نوائزز آف ڈیزاسٹر کرو اوے کا جواب نہیں ہے، یہ بس اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ تباہی کی آوازیں، عذاب کی چنگھاڑ جو ہے وہ کروڈ اوے، مطلب کمال ہے، کمال ہے۔ اور بیہائنڈ دا رج ٹو دا رائٹ، ابھی لیفٹ کہا تھا، اب رائٹ پہ آ گئے کہ بیہائنڈ دا رج، چوٹی کے اس طرف، دائنے ہاتھ پہ دا لائن آف اورینٹس آف پروگرس،
اور دائیں طرف یہ منظر ہے کہ وہاں آفاق کی قطار کھڑی ہوئی ہے، وہاں آفاق قطار در قطار ہیں، ایک افق نہیں ہے، وہاں مشرق ہی مشرق ہیں۔ تو مشرق ہی مشرق ہیں کس چیز کے؟ آف پروگریس، اٹھان کے۔ And whereas the strip at the top of the picture is formed by the spinning, leaping whisper of conchs and human knights. کیا کمال ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے آدمی، کمال ہے۔ اور یہ 16 برس کا لڑکا ہے، مطلب غالب پر بھی بات کرتے ہوئے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کل ہم نے پڑھا تھا 15 برس کی عمر میں غالب نے کیا کہا ہے، تو وہ میں کہہ رہا تھا یہ لڑکا ہے جو تمہارے ذہن میں غالب مکمل صورت میں ہے، وہ نہیں، یہ لڑکا ہے، یہ ابھی اسد ہے۔ تو یہی جیسے اس سے زیادہ حیرت اس پہ ہو رہی ہے، رامبو پہ۔ تو اب یہ مطلب یہ لکھا ہوا آ جائے گا، یا وہ خود ہی اس کو کر لیجیے گا کہ اب یہ تصویر ہی ہم اپنی زبان میں نہیں بنا پائیں گے۔ And whereas the strip at the top of the picture is formed by the spinning, leaping whisper of conchs and human knights، بس اس کو اسی طرح سمجھ لیں۔ The flower strewn softness، وہ جواب ہے اس فریز کا۔ The flower strewn softness of the stars، ایک ٹکڑا تھا وہ بے مثل، پھر اس ٹکڑے کو بڑھایا گیا وہ بھی بے مثل، یعنی یہ بھی ہم نہیں سمجھے تو یہاں تک تو ہم نے کہا چلو یہ 2 لفظ نہیں سمجھے، پھر 4 لفظ میں بدل دیا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو 4 لفظ نہیں سمجھے۔ بس یہ نظم آپ کو یہ ایکسپیرینس کروا رہی ہے کہ یہ جو فلاور اسٹریون سافٹنس ہے ستاروں کی، کمال ہے، اینڈ دا اسکائی، اور آسمان کی، اینڈ آف ایوری تھنگ ایلس ڈرفٹس ڈاؤن اپوزٹ دا سلوپ، نہیں کر سکتے ترجمہ، لائک اے بیسکٹ اگینسٹ آور فیس۔ اگلی مرتبہ جو ہے نا میں پہلے سے اس کا جیسے کچھ لکھ لوں گا ترجمے کے طور پر، فوری طور پہ پڑھتے ہوئے مجھے تو بالکل بے بسی لگ رہی ہے، تو وہ اگلی مرتبہ ہم جو نظمیں پڑھیں گے ان کی تو اس میں پہلے سے ضروری ترجمہ لکھ لوں گا۔ اینڈ میکس دا فلاورنگ بلیو ایبس بلو، اب اس میں ہر جو دو لفظوں کا فریز ہے وہ تاریخ لسانیات، تاریخ تخیل دونوں میں ایک نئی آواز، ایک نیا معنی، ایک نئی تصویر ہے، اس کا کوئی سراغ کسی بھی روایت میں نہیں ملتا۔ رامبو وہ شاعر ہے جس کا کوئی ماضی نہیں ہے، واضح ہے نا یہ بات، مطلب اس سے کسی ماضی اس کے لیے، مطلب ماضی کو یہ جیسے دیکھنا اپنی نگاہ ضائع کرنے کے مترادف جانتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ بس آج سے یہ شاعری، جب تک شاعری کا وجود ہے یہ زندہ رہے گی، اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ بس یہیں سے پیدا ہوئی ہے، رامبو کے سینے سے، دماغ سے۔ تو اب آپ یہ ذرا دیکھیے کہ یہ جو مسٹیکل کہا ہے، مسٹیکل کہتے ہیں جہاں فارمز دکھائی تو دے رہی ہوں لیکن نہ دیکھنے کے، نہ دیکھ سکنے کے احساس کے ساتھ،
مطلب یورپی زبانوں میں مسٹیکل کا مطلب شاعری میں اگر دیکھا جائے یا چلو اسی نظم میں رکھ کر اس کو دیکھا جائے تو مسٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو باطن جیسا بنا دینا، اسے دھندلا کر. تو جیسے سورج کو جو ہے نا وہ کوہر میں چھپا دیا جائے، سورج فاگ میں چھپا دیا گیا، یہ مسٹیکل ہے. رامبو اس جملے کو قابل یقین بناتا ہے کہ میں نے دھند اسپرے کر دی سورج پر تو سورج جو ہے وہ چھپ گیا اور رات ہو گئی ساری کائنات میں. یہ جملہ جو لوگ کہہ سکتے ہیں ان میں ایک یہ 16 برس کا لڑکا بھی ہے.